بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ لائک سر تکریم و احساس محتشم پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کے احسان سے آج ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولاق ہمارا آنا، مل بیٹھنا، ذکر اذکار کرنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، ہم اپنی زندگی کے اندر دو طرح کی چیزوں کا مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہیں۔ ان کے اندر کچھ ایسی اشیاء ہیں کہ جو اپنی طبیعت اور اپنی خلقت کے اعتبار سے اچھی ہیں، اور دوسری قسم ان اشیاء کی ہے کہ جو اپنی طبیعت اور اپنی خلقت کے اعتبار سے اچھی نہیں ہیں، ان کے اندر برائی والا وصف پایا جاتا ہے۔ وہ اشیاء ہیں جو تھی تو بری، لیکن اچھوں کے ساتھ صحبت اور نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کو بھی اچھا بنا دیا ہے۔ اس کی واضح مثال جناب یوسف علیہ السلام کے دربار کے اندر جب مصر کے بازار کے اندر آپ کو بیچا گیا، پھر آپ مصر کے جناب و شہنشاہ مقرر کیے گئے، مصر کے بادشاہ مقرر کیے گئے۔ جب آپ کے بھائی آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے تو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد محترم کا حال دریافت کیا۔ عجیب بتائیے، ارشاد فرمائیے میرے والد محترم کی طبیعت کیسی ہے، ان کے حالات کیسے ہیں؟ تو جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے اپنے والد محترم کی آنکھ کی بصارت کا چلے جانے کا شکوہ کیا۔ علیحدہ ہوئے ہیں، آپ سے جدائی کے غم کی وجہ سے وہ اتنی شدت کے ساتھ روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بصارت جاتی رہی۔ اب جب جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کی بصارت کے جانے کا غم سنانا، تو جناب یوسف علیہ السلام نے قرآن مجید کے اندر بھی سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر ہے، جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے اپنے بھائی کو دیا، کہا جی یہ کرتا لے جا کر میرے والد گرامی کے چہرے پہ ڈال دینا، کہا اس کرتے کی برکت کے ساتھ اللہ تعالیٰ میرے والد گرامی کو آنکھ کی بصارت عطا فرما دے۔ اب دیکھیے گا، حالانکہ ہے یہ کپڑا، جناب یوسف علیہ السلام کا لباس وہ بھی کپڑا تھا۔ ہم اپنے جناب و حالات کے اندر دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی کپڑا ہے، اور جو قرآن پاک کے غلاف کے اوپر جناب وہ ایک پردے کا کام دے رہا ہے وہ بھی کپڑا، لیکن ہم جناب وہ اس لباس کو چومتے نہیں۔ کیوں جی؟ یہ عام بندے نے پہن لیا۔ جو قرآن پاک کے اوپر جو غلاف ہے نا، ہم اسے چومتے بھی ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ بھی لگاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یار اس کپڑے کی نسبت، اگرچہ یہ بھی کپڑا تھا وہ بھی کپڑا تھا، لیکن کہا اس کپڑے کی نسبت اللہ کے پاک کلام کے ساتھ ہو گئی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنا لباس، اپنا قمیص اتار کے جناب یعقوب علیہ السلام کے لیے دیا۔ صراط الجنان کے اندر مفتی قاسم اطاری صاحب اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا، کہا جی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے لباس کو جو اتار کے جناب یعقوب علیہ السلام کی بصارت کے لیے دیا تھا نا، اس کی وجہ یہ تھی، جناب یوسف علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ لوگوں
جو چیز بری ہونے کے باوجود، عام ہونے کے باوجود، کہا اگر اس کی نسبت، اس کی صحبت کسی خاص کے ساتھ ہو جائے تو کہا اللہ تعالیٰ پھر اس عام کو بھی خاص بنا لیا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی 30ویں پارے کی سورہ عادیات کو تلاوت کریں تو پتہ چلتا ہے کہ خالق کائنات نے قرآن پاک کے اندر مٹی کی بھی قسم اٹھائی ہے، مٹی کی قسم اٹھائی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی مٹی ہے؟ فرمایا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ فرمایا جو غازیوں کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی ہے نا، میرے خدا نے اس مٹی کی قسم اٹھائی۔ اب دیکھیے گا مٹی جو ہے نا وہ یہ ہمارے باغات کے اندر بھی ہوتی ہے، ہمارے جو ہے نا فصلوں کے اندر بھی ہوتی ہے، ہم جس پہ بیٹھے ہیں فرش کے نیچے اس کی مٹی ہے، لیکن رب تعالیٰ نے اس مٹی کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ رب تعالیٰ نے جو غازیوں کے گھوڑوں کے سموں کے ساتھ لگنے والی مٹی ہے میرے خدا نے اس کی قسم اٹھائی۔ اب جناب مفسرین کرام کہا جی مٹی کے اندر فرق دیکھنا ہے، وہ بھی مٹی ہے یہ بھی مٹی، لیکن کہا دونوں مٹیوں کے اندر فرق یہ ہے اس کی نسبت کسی سالے کے ساتھ نہیں ہوئی، کہا میرے نبی کے ساتھ نسبت تھی میرے صحابہ کی، اور میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ نسبت تھی ان کے گھوڑوں کے ساتھ، اور کہا ان کے گھوڑوں کو نسبت تھی ان کے قدموں کے ساتھ، اور کہا میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ نسبت ہوئی اس مٹی کو، کہا میرے خدا کو اس مٹی کے ساتھ اس قدر محبت ہو گئی کہ میرے خدا نے اس مٹی کی بھی قسمیں اٹھا کے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر جو ہے نا وہ صراط الجنان والے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھیے گا مٹی کی نسبت تھی ان گھوڑوں کے ساتھ جن کی آگے نسبت نبی کے صحابہ کے ساتھ، نبی کے صحابہ کی نسبت آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہا جی بہت جو ہے نا وہ محبت کی بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت ہو رہی میرے نبی کے صحابہ کی، میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ نسبت ہو رہی میرے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کی، اور کہا ان گھوڑوں کے ساتھ ان کے جو ہے وہ جسموں کے ساتھ نسبت ہے ان کے قدموں کو، اور کہا قدموں کے ساتھ نسبت جس مٹی کو ہو جائے میرے خدا کو وہ مٹی اتنی عزیز ہے کہ میرا خدا اس مٹی کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ کہا جس خدا نے نبی کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے آنے والی مٹی کی قسمیں اٹھائی اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے، تو کہا جس مٹی کی اتنی شان ہے تو میرے نبی جس صدیق اکبر کے کندھوں پہ سوار ہوئے ہوں گے تو میرے نبی نے اس صدیق اکبر کو کتنی شان والا بنایا ہوگا۔ اور کہا اس کے بعد دیکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ران کے اوپر اپنا سر رکھ کے آرام فرما رہے، وہ جو سورج لوٹنے والی بات ہے کہ عصر کا وقت گزر گیا، جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب وہ گزارش نہیں کی کہ حضور نماز کا وقت جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر عرض نہیں نہ کی کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت جا رہا ہے، اللہ کی عبادت ہے، تو کہا اس کی وجہ یہ ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے، کہا یہ نمازیں اس وقت عبادت بن جاتی ہیں کہ جس وقت اس عبادت کے اندر اطاعت مصطفیٰ بھی شامل ہوگی، ہاں میرے نبی کی اطاعت جس عبادت کے اندر ہو پھر اس عبادت پر بھی اللہ اجر دیتا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض نہیں کی، کس وجہ سے؟ یار میرے ران پہ نبی پاک علیہ السلام جلوہ گر ہے، نماز کا وقت گزر گیا، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، سیدھا چہرہ مصطفیٰ پہ گرے۔ اب یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا یار علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر محافل کے اندر رات خواہ بھی کرتے ہیں، خطبہ بھی کرتے ہیں، نقابہ بھی کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں، کیا ہے حیدر حیدر کی صدائیں ہیں، علی پاک کا ذکر ہے، علی پاک کے ذکر کے اندر عبادت ہے اور علی پاک کے ذکر پر ثواب ملتا ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، لیکن یار جس علی نے اپنی نماز کے جو ہے نا وہ قضا ہو جانے پہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، آج ہم جو ہے نا وہ نماز بھی ادا نہیں کرتے، آج جو ہے نا وہ گھنٹوں تک محافل جاری ہیں اور کیا ہے نماز نہیں ہے، گھنٹوں تک جو ہے نا وہ قوالیاں جاری ہیں، گھنٹوں جو ہے نا وہ طرح طرح کی جو خرافات ہیں وہ جاری ہیں، ناچ گانا باجا ہر شے جو ہے نا وہ مزارات پہ ہے، لیکن کیا ہے یار نماز نہیں ہے۔ میرے عزیز سنگیے گا جس علی کا ذکر کرنا عبادت ہے نا اس علی کی عادت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، یار کس وجہ سے؟ میں نے نماز نہیں پڑھی،
کبھی علیحدہ بیٹھ کے سوچنا جس علی کے ساتھ ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا اس علی نے جو ایک نماز فوت ہو جانے پہ، ایک نماز قضا ہو جانے پہ جو آنکھوں سے آنسو بہائے تھے، یار کیا ہمیں ذرا سی بھی محسوس ہوتی ہے ہم نماز چھوڑ گئے؟ انتہائی معذرت کے ساتھ یار خدا کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، پھر کیا ہے اللہ تعالی ہمیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب بھی عطا فرمائے گا اور اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ کا قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ نسبت کیسی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے میں نے آپ کے سامنے جناب وہ دو چیزیں بیان کی، جناب یوسف علیہ السلام کے جسم کے ساتھ کپڑا لگا، میرے خدا نے اسے بابرکت بنا دیا۔ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نماز قضا ہوئی، اللہ نے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اور نبی پاک علیہ السلام کے اشارے کی برکت سے سورج کو واپس اثر پہ لے آئے۔ اور پھر جب صحابہ پاک اپنے جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کے ساتھ لگنے والی میرا خدا اس مٹی کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یار جس چیز کی نسبت میرے اللہ کے حبیب کے ساتھ ہو جائے، جس چیز کی نسبت میرے اللہ کے نبی کے صحابہ کے ساتھ ہو جائے، اور جس چیز کی نسبت میرے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائے، پھر سمجھ لینا میرا خدا اس چیز کو پھر عام نہیں رہنے دیتا، بلکہ میرا خدا اسے بھی اپنا حبیب بنا لیا کرتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے گلستان سعدی کے اندر یہ حکایت نقل کی، کہا ایک دن میں نے نا مٹی اٹھائی، مٹی کو اٹھا کے سونگا، کہا جی جب مٹی کو سونگا اس کے اندر جناب خوشبو آ رہی تھی، کہا میں نے مٹی سے سوال کیا، کہا تجھ سے یہ خوشبو کیسے؟ تو آگے سے مٹی کے اندر مٹی سے جواب آیا، کہا تم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ کہا مٹی نے آگے سے جواب دیا، کہا شیخ سعدی سننا، میں تھی تو مٹی جو بازاروں کے اندر بھی پڑی ہوتی ہے، جو لوگوں کے قدموں کے نیچے بھی آتی ہے، کہا میں ہوں تو وہی مٹی، کہا پھر تیرے اندر خوشبو کیسے آئی؟ تو آگے سے شیخ سعدی کو جواب یہ ملا، کہا میں نے کچھ دیر گلاب کے پھول کے ساتھ گزاری ہے، کہا جب میں نے پھول کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اپنے چند لمحوں کو گزارا، کہا پھر ہوا کیا؟ کہا اس جمال ہم نشی کی وجہ سے اللہ نے میرے اندر بھی خوشبو کو بسا دیا ہے۔ میرے عزیز اگر ایک مٹی ہو کر پھول سے خوشبو حاصل کر سکتی ہے، اگر ایک مٹی ہو کر ایک جناب ناکارہ چیز ہو کر اگر ایک پھول بے جان کے ساتھ مل جائے تو میرا رب نسبت اور صحبت کا اثر اسے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر ہم امت مسلمہ ہو کر ہم اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت قائم کر لیں تو اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے گا، اللہ ہمیں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ یار اس سے آگے بڑھیے گا، ولیوں سے مراد کون ہے؟ ولیوں سے مراد پانچ چھلے پا کے مہینہ ایک نانا کے جڑا نا جو ہو اپنی حالت بگاڑ کے جھاڑی تھلے بیٹھ کے کہنا میں اللہ دا ولی ہاں۔ بھائیو اللہ دا ولی کوئی نہیں، اللہ کا ولی کون ہے یار؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتا ہے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کشف محجوب کے اندر ایک مکمل کتاب ہے اور تصوف پہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر پہلا باب پہلا چیپٹر آپ نے باندھا علم کی فضیلت پر، علم کی فضیلت پر پہلا باب باندھ رہے پہلا چیپٹر۔ اس سے پتا چلا داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولایت کے اندر کسی کو شک نہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کی سارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اگر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر اللہ کے ولی ہیں تو ان کے اللہ کے ولی بننے کے اندر ان کے علم کی وجہ ہے، اللہ نے ان کو علم کی وجہ سے اپنا ولی بنایا، اللہ نے اپنے خاص قرب کی وجہ سے اپنا ولی بنایا۔ اور یار جو بندہ علم پڑھ لے نا، جو بندہ جاہل ہے نا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا جی ساڑھی نماز مدینے ہوندی؟ یار جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، جو بندہ قرآن نہیں پڑھتا، وہ دوسروں کو کیا سیدھی راہ دکھائے گا؟ ہم کسی کے بیعت تو تب ہوتے ہیں نا، کسی کے مرید تو اس لیے ہوتے ہیں یار یہ ہماری اصلاح کرے گا، یہ ہماری جو ہے نا وہ دین کی طرف ہماری رغبت بڑھائے گا۔ لیکن کیا ہے جب ہم نے ہاتھ کے اندر ہاتھ دیا تو پھر ہاتھ دے کے ہم نے کہا جی اسی جے نمازیں ہی پڑھنی ہے، اسی تو پھر پیر پھڑیا کیوں؟ پیر پکڑنا کوئی فرض نہیں ہے، پیر پکڑنا کوئی واجب نہیں ہے، مستحب کام ہے، پکڑے نسبت قائم کرے۔ لیکن کیا ہے یار نماز پڑھنا ہم پہ فرض تھا،
اور مجھے جناب ایک جملہ چراغے گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی خوب لگتا ہے. آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں 2 نمبر پیران دا مرید ہون دی کوئی گل نہیں نہ ہو وہ، لیکن کیا ہے کہا تم نماز پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کے جناب و احکامات پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو. کہا پھر تمہیں کسی جھوٹے پیر 2 نمبر پیر کی چوکھٹ پہ جانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں. کہا اس وجہ سے کہ جو بندہ اللہ کے احکامات کو مان لیتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو کر لیتا ہے، کہا پھر اللہ تعالیٰ اسے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانے دیتا، بلکہ میرا خدا اسے اپنے در کی چوکھٹ عطا فرما دیتا ہے. ہاں پھر اسے جو ہے نا وہ کسی کے پاس جانے کی حاجت نہیں، وہ خدا سے مانگتا ہے، میرا خدا اسے عطا فرماتا ہے. یار نسبت قائم کرو، لوگوں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کے ساتھ محبت بڑھاؤ، ان کے ساتھ تعلق قائم کرو. لیکن ان اللہ والے کون سے ہیں؟ جو اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کو پڑھتے ہیں، جس کی سنت کے مطابق داڑھی ہے. کلین شیف ہی آ جاوے تے 2 جڑا نا جو ہو کرتب دکھا جاوے تے انہوں سے اللہ دا ولی مان لینے. کشف المحجوب دے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے، فرمایا جیڑا بندہ قرآن نو چھڈ کے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان نو چھڈ کے کیا ہوا دے وچ بھی اٹھن لگ جاوے نا تے بغیر کشتی تو پانی دے وچ بھی تیرن لگ جاوے، کیا او بندہ اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا، بلکہ او کوئی جادوگر ہونا. کہ اللہ دا ولی کون ہے؟ جے دے اندر اللہ دا خوف پایا جاتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت پائی جاندی. میرے عزیزو نسبت قائم کرو، فرائض تے عمل کرو. اللہ پاک بالخصوص مینوں تے بالعموم تانوں سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.